خواتین حضرات تشریف رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب برائے تقسیم سول اعزازات 2021 کے دوسرے سیشن کا آغاز کیا جائے. پروفیسر ڈاکٹر فرحان سیف. پروفیسر ڈاکٹر فرحان سیف نے یونیورسٹی آف لمز ULM جرمنی سے اطلاع کے طبیعیات اپلائیڈ فزکس میں PhD کی اور جرمنی، USA اور جاپان سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں تحقیق کے نئے متعارف کروائے. آپ کا تحقیقی کام نئے ابھرتے ہوئے شعبوں میں تجرباتی اور ٹیکنالوجیکل ترقی سے مکمل آہنگ ہے. آپ کی یہ کامیابیاں USA، یورپ اور جاپان کے معروف بین الاقوامی جرنلز میں 120 سے زائد تحقیقی مقالوں کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں. آپ نے معروف بین الاقوامی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کے ساتھ تحقیقی اشتراک قائم کیا ہے. 2005 میں آپ نے پہلی ویب بیسڈ بین الاقوامی سائنس جرنل انٹرنیشنل جرنل آف سائنس ایکوز کا آغاز کیا. آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو کئی بین الاقوامی اعزازات عطا کیے گئے. تعلیم کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر فرحان سیف کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. محترمہ بشریٰ انصاری. محترمہ بشریٰ انصاری اداکارہ، پیشکار، میزبان، کامیڈین، گلوکارہ اور ڈرامہ نگار ہیں. آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز بطور چائلڈ سٹار 1960 کی دہائی کے وقت سے پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے موسیقی کے ایک شو سے کیا. آپ نے اپنے آپ کو متعلقہ شعبے کے بہترین ڈرامہ نگاروں میں سے ایک ثابت کیا اور 11 ڈرامہ سیریل اور 40 سے زائد انفرادی ڈراموں کا سہرا آپ کے سر ہے. آپ نے گلوکاری کے میدان میں بھی نام کمایا اور کئی بڑے فنکاروں کی پیروڈی کا باکمال مظاہرہ کیا، جو آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں پر آپ کے عبور اور ورسٹائل ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے اپنے کیریئر کے دوران بے شمول 1989 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی کے ساتھ ساتھ مختلف اعزازات حاصل کیے. فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ بشریٰ انصاری کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. محترمہ سلطانہ صدیقی. محترمہ سلطانہ صدیقی پاکستان کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے ہم نیٹ ورک کی بانی ہیں. آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے کراچی اسٹیشن سے بحیثیت پروڈیوسر کیا. 1996 پروڈکشن ہاؤس کی بنیاد رکھی اور اپنے غیر معمولی کام سے پوری انڈسٹری کے لیے معیار قائم کیے. 2004 میں آپ نے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل قائم کیا. آپ جنوبی ایشیا میں ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی بطور پریزیڈنٹ سربراہی کرنے والی پہلی خاتون بن گئیں. فن کے شعبے میں اپنی لگن اور شاندار خدمات کے اعتراف میں 2008 میں آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا. پاکستان میں ذرائع ابلاغ کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں گرین وچ یونیورسٹی کراچی کی جانب سے آپ کو 2016 میں میڈیا سائنسز میں PhD کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی. فن، ڈرامہ نویس، ہدایت کار، پروڈیوسر کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سلطانہ صدیقی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. سید فاروق کیسر.
سید فاروق کیسر ایک لکھاری، ہدایت کار، کالم نویس، پتلی باز، کارٹونسٹ اور انٹرٹینمنٹ ایگزیکٹو ہیں۔ آپ نے کپڑے سے ایسے پتلے تخلیق کیے جن میں حرکت کی بہت زیادہ صلاحیت تھی۔ آپ کے معروف ٹی وی پروگرام کلیاں نے جرمنی کے بین الاقوامی میلے میں خصوصی انعام حاصل کیا۔ آپ نے 3000 سے زائد پتلی تماشے دور دراز کے علاقوں میں کیے۔ آپ 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور فی الوقت ایک یومیہ اخبار کے ساتھ بطور فری لانس کارٹونسٹ اور کالم نویس منسلک ہیں۔ آپ فاطمہ جناح یونیورسٹی میں بطور وزٹنگ فیکلٹی ممبر اور 2007 سے میڈیا اور کمیونیکیشن کی تدریس انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو 1992 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ فن، پتلی بازی، لکھاری کے میدان میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید فاروق کیسر کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پیر سید لخت حسنین۔ پیر سید لخت حسنین اسلامی مذہبی اسکالر ہیں جو برطانیہ کے مسلمان طبقے میں غربت کے خاتمے اور کرۂ ارض کے ضرورت مندوں کی فلاح کے لیے اپنی خدمات کے حوالے سے بہت معروف ہیں۔ آپ مسلم ہینڈز فلائی ادارے کے چیئرمین ہیں جس کا آغاز 1992 میں بوسنیا میں جنگ کے دوران بہت چھوٹی سطح سے ہوا۔ اب تک دنیا بھر کے 40 سے زائد ممالک میں عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے دوران اس ادارے نے امداد فراہم کی ہے۔ مسلم ہینڈز پاکستان کے 7 اضلاع میں فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ یہ تنظیم بالخصوص معاشرے کے متاثرہ، محروم اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے براہ راست ڈونرز کے ذریعے کام کر رہی ہے، جس سے آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے طول و عرض پر لاکھوں افراد مستفید ہوئے ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پیر سید لخت حسنین کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد عمران قریشی۔ جناب محمد عمران قریشی نے نیشنل کالج آف آرٹس سے بیچلر آف فائن آرٹس کی ڈگری حاصل کی، جہاں آپ نے بعد ازاں تدریس کا آغاز کیا۔ آپ کا کام منییچر مصوری کی روایت سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کا کام نیشنل کالج آف آرٹس نیشنل کونسل آف آرٹس معذرت چاہتا ہوں، اسلام آباد، پاکستان، ڈوائچے بینک کے ذخیرے، میوزیم آف ماڈرن آرٹ، کوئنز لینڈ آرٹ گیلری برسبین، دی میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ نیو یارک، یونیورسٹی آف شکاگو، US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جیسے بڑے اداروں میں فن پاروں کے عوامی ذخیروں میں بھی موجود ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے گزشتہ 25 برسوں میں ایک بصری فنکار کے طور پر انفرادی حیثیت سے دنیا بھر میں 130 سے زائد نمائشوں میں آپ کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے جا چکے ہیں۔ فن مصوری، منییچر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد عمران قریشی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ بریگیڈیئر رانا عرفان شکیل رامے اور لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز۔ بریگیڈیئر رانا عرفان شکیل رامے اور لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز نے ایک تفتیشی ٹیم میں کام کیا جس سے پاکستان کو بہت مالی فائدہ ہوا۔ پاکستان کو 2006 سے توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ فاسٹ ٹریک حل کے طور پر اسی سال رینٹل پاور پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا۔ اس پالیسی کی پیروی میں 8 ستمبر 2008 کو ایک ترک کمپنی کو بجلی کی فراہمی کا کانٹریکٹ دیا گیا۔
30 مارچ 2012 کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ بشمول کر کے تمام رینٹل پاور پروجیکٹس نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے اور اسے ابتدا سے ہی کالعدم کر دیا۔ $800 کا جرمانہ اور سود بھی عائد کیا، جو 1 دسمبر 2019 کو بڑھ کر $1.2 بلین ہو گیا۔ کور کمیٹی کی جانب سے کی گئی تفتیش سے تصفیے کا یہ معاہدہ پاکستان پر بغیر کسی اخراجات کے انجام پذیر ہوا اور پاکستان کی کمزور معیشت کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے۔ ان دونوں افسران کی خدمات عامہ کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بریگیڈیئر رانا عرفان شکیل رامے اور لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز کو 17 امتیاز کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں بریگیڈیئر رانا عرفان شکیل رامے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں۔ اب میں لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں۔ Ms. Ruth Winnie Lekadal. Ms. Ruth Winnie Lekadal, Sister Winnie, is a Swedish nurse who dedicated her entire adult life for development of public health services and offering quality healthcare in Pakistan for all in need, regardless of circumstances. In December 1969, as a newly graduated nurse and on a 2 years volunteer grant provided by the Swedish International Development Agency, she reached Peshawar. However, her initial stay, planned for 2 years, eventually lasted for 38 years. She educated people of remote areas, especially women and children, in basic health and provided them medicines and vaccinations. She organized clinics for pregnant patients for awareness. She also took keen interest in the children and organized the Sunday school. She also arranged financial help from a church in Sweden for the Sunday school and the youth, which continues. In 2019, reluctantly, Sister Winnie retired and returned to Sweden. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Ms. Ruth Winnie Lekadal the award of President's Award for Pride of Performance. Professor Dr. Khalid Masood Gondal. Professor Dr. Khalid Masood Gondal, King Edward Medical College or College of Physicians and Surgeons, Pakistan, Royal College of Physicians, Glasgow, American College of Surgeons کے گریجویٹ ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ آپ کے 100 سے زائد قومی اور بین الاقوامی تحقیقی مقالے ہیں، جبکہ آپ نے بین الاقوامی فورمز پر اپنی طرز کے 40 سے زائد لیکچرز پیش کیے ہیں۔ آپ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی تعلیمی انفراسٹرکچر میں تبدیلی اور مالی مائکرو مینجمنٹ کے حوالے سے کردار ادا کیا۔ حالیہ عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے دوران کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے کمیونٹی خدمات میں اہم کردار ادا کیا اور عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے سینکڑوں مریضوں کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک ہسپتالوں میں علاج معالجہ کی خدمات فراہم کی گئیں۔ آپ کو 2012 میں تمغہ امتیاز کا اعزاز بھی عطا کیا گیا۔ تعلیم طب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب نعمت اللہ المعروف نعمت سرحدی۔ جناب نعمت اللہ سرحدی
1942 میں پیدا ہوئے. آپ کو بچپن سے ہی اداکاری میں دلچسپی تھی اور اپنے اس شوق کی تسکین کے لیے آپ کم عمری میں ہی کراچی چلے گئے. آپ نے بدر منیر کے ساتھ وحید مراد پروڈکشنز میں بطور اسسٹنٹ کیمرامین کام کا آغاز کیا. 1959 میں آپ کو یاسمین خان اور بدر منیر کے ساتھ پہلی پشتو فلم میں مرکزی کردار دیا گیا. اس کے بعد آپ نے کراچی اور پھر لاہور میں پشتو فلموں میں کام کیا. آپ نے سنیما گھروں میں پلاٹینم جبلی منانے والی سدا بہار پشتو فلموں میں کام کیا. آپ کو ایکشن کا بے تاج بادشاہ کا لقب دیا گیا. اپنے 48 سالہ کریئر کے دوران آپ نے 700 سے زائد پشتو، پنجابی، اردو فلموں میں بطور ولن، ہیرو اور دیگر مرکزی کردار میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. فن، فلم، اداکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نعمت اللہ المعروف نعمت سرحدی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. جناب محمد علی شیخی. جناب محمد علی شیخی نے 4 دہائیوں پہلے بطور گلوکار اور اداکار اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. آپ پاکستان کی شوبز اور موسیقی کی صنعت میں پاپولر موسیقی کے بانیوں میں سے ایک ہیں. حب الوطنی سے سرشار آپ کے نغمے میں بھی پاکستان ہوں کو معروف ترین قومی نغموں میں سے ایک کا اعزاز حاصل ہے، جس کے بعد آپ نے مسلح افواج کے جوش و جذبے کو ابھارنے والے بہت سے نغمے گائے. آپ نے مقامی اور غیر ملکی بڑی آڈیو کمپنیوں کے ہمراہ انتہائی کامیابی کے ساتھ 29 البم ریلیز کیے ہیں. آپ نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مرزا غالب، میر تقی میر، پروین شاکر، فیض احمد فیض اور ابن انشا جیسے مشہور و معروف شعراء کی غزلوں میں گیتوں اور صوفیانہ اور فوک شاعری کو پاپولر موسیقی کے قالب میں ڈھال کر ایک مختصر مدت میں ملکی اور بین الاقوامی شہرت حاصل کی. فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد علی شیخی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. محترمہ سائمہ شاہ ریشم. محترمہ ریشم ایک مشہور فلم ٹیلی ویژن کی اداکارہ اور ماڈل ہیں. آپ نے 1992 میں اپنے فنی سفر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک کھیل سے کیا. آپ نے 1995 میں اپنی پہلی فلم میں مرکزی کردار ادا کیا. آپ 90 کی دہائی کی لالی ووڈ کی سرکردہ اداکارہ تھیں. آپ کی قابل ذکر فلموں میں گھونگھٹ، دوپٹہ، جل رائے شامل ہیں. فلم کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں منو سلوا، دکھ سوکھ، مٹھی بھر چاہت شامل ہیں. آپ نے کئی خیراتی کاموں خصوصاً 2010 میں پاکستان میں آنے والے سیلاب کے دوران فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیا. فن، فلم، ٹی وی، اداکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سائمہ شاہ ریشم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. جناب ہمایوں سعید. جناب ہمایوں سعید پاکستان کے مشہور فلم اور ٹی وی اداکاروں میں سے ایک ہیں، جو ایک قابل ذکر پروڈیوسر بھی ہیں. آپ نے 1995 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا. آپ 50 سے زائد ٹی وی ڈراموں اور 15 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں. 2010 میں آپ نے 6 سگما پلس کے نام سے اپنی پروڈکشن کمپنی کا آغاز کیا اور اب تک 50 سے زائد ڈراموں اور 5 فلموں کو پروڈیوس کر چکے ہیں.
آپ نے معیاری ڈراموں میں اپنی کارکردگی سے اپنے سامعین کو محظوظ کیا. آپ نے پاکستانی سنیما کی بحالی میں مثالی کردار ادا کیا. حال ہی میں آپ نے ایک ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو پیش کیا اور اس میں اداکاری کی جو پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں سب سے بلند ریٹڈ ڈرامہ سیریلز میں سے ایک ہے. فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ہمایوں سعید کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. جناب علی ظفر. جناب علی ظفر ایک پاکستانی گلوکار، نغمہ نویس، اداکار، مصنف، شاعر، پروڈیوسر، مصور اور سماجی شخصیت ہیں. آپ نے اپنی فنی سفر کا آغاز ایک گلوکار کی حیثیت سے کیا اور اپنے تعارفی البم حقہ پانی سے بے پناہ شہرت حاصل کی. ڈرامہ سیریز کانچ کا پر لنڈا بازار میں اداکاری کے ذریعے آپ نے ٹیلی ویژن پر بحیثیت اداکار اپنا لوہا منوایا. آپ نے بہت سی مشہور ملکی اور غیر ملکی فلموں میں بھی کام کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی دوبارہ بحالی میں اہم کردار ادا کیا. آپ نے علی ظفر فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو مختلف سماجی کام کرنے میں سرگرم عمل ہے. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کے بہت سے فلاحی اداروں کے لیے سماجی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں. فن گلوکاری کے میدان میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی ظفر کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. محترمہ حنا نصر اللہ. محترمہ حنا نصر اللہ صوفی گلوکارہ نعت خواں ہیں. آپ نے کم عمری میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بچوں کی موسیقی کے پروگرام آنگن آنگن تارے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر نعتیں، ملی نغمے اور صوفیہ کلام پڑھتی ہیں. آپ خوبصورت آواز رکھتی ہیں اور انتہائی باصلاحیت فنکارہ ہیں. آپ نے علامہ اقبال، بابا بلے شاہ، بابا فرید، سلطان باہو اور میاں محمد بخش کا کلام پڑھا ہے. آپ کے مشہور کلام میں الف اللہ عاشق ہوئیں تا عشق کماویں، دل دریا سمندروں ڈونگے اور عشق اساں نال ای کیتی شامل ہیں. گلوکارہ نعت خواں کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ حنا نصر اللہ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. جناب سرمد صاحبائی. جناب سرمد صاحبائی نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور 1968 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہو گئے. پاکستان اور بیرون ملک میں آپ فن اور ثقافت میں اپنا اختراعی نقطہ نظر کی بنا پر ایک منفرد شاعر اور ڈرامہ ہدایت کار کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. 1977 میں آپ کا پیش کردہ ڈرامہ نیا قانون نے بہترین لکھاری اور ہدایت کاری کا PTV ایوارڈ حاصل کیا. آپ کے ٹرک آرٹ اور ہائی وے کی ثقافت کے بارے میں آپ کی دستاویزی فلم کو 1999 میں ہیمبرگ میوزیم جرمنی، 1999 میں اوسلو فلم فیسٹیول اور 2008 میں روس کے فلم فیسٹیول میں دکھایا گیا. آپ کے اسٹیج ڈراموں کے مجموعے شک، صبح واویلا، کٹ پتلیوں کا شہر شامل ہیں. پاکستانی سنیما میں 6 مئی 2016 کو آپ کی ریلیز کی جانے والی فلم ماہ میر کو نیشنل آسکر کمیٹی کی جانب سے آسکر ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا. فن، ڈرامہ نویس، ہدایت کار، شاعر کے شعبے میں آپ کی بے مثال کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سرمد صاحبائی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی ہمشیرہ وصول کریں.
محترمہ اندو مریم میٹھا. محترمہ اندو مریم نے 1949 میں ایسٹ پنجاب یونیورسٹی دہلی سے بی اے آنرز اور 1991 میں مرنڈا ہاؤس دہلی یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. آپ نے مختلف اساتذہ سے 7 سال کی عمر میں رقص کی تربیت حاصل کرنی شروع کی. لاہور کے اوپن ایئر تھیٹر میں آپ نے 13 برس کی عمر میں رقص کا مظاہرہ کیا. آپ 30 سال سے زائد عرصہ تک لاہور اور راولپنڈی میں رقص، ڈرامہ اور تھیٹر کی پیشکش میں شامل رہیں. آپ نے امیر خسرو اور گل بدن کی کہانی کے نام سے 2 تاریخی میوزیکل ڈانس ڈرامے تحریر کیے اور ہدایت کاری کی. آپ کے کلاسیکل اور جدید رقص بیجنگ وومن کانفرنس 2004 اور 2017 میں شامل کیے گئے. فن، رقص، کوریوگرافر کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ اندو مریم میٹھا کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. جناب فرحان محبوب پہلی بار بین الاقوامی توجہ کا مرکز اس وقت بنے جب آپ نے شیفیلڈ UK میں جنوری 2002 میں برٹش جونیئر انڈر 15 اوپن جیتی. 1 سال بعد آپ نے صرف 14 سال کی عمر میں ایشین جونیئر انڈر 19 چیمپئن شپ حاصل کی. 2016 میں آپ نے متعدد ٹورنامنٹس جیتے اور ان مقابلوں میں پہلے نمبروں کے بین الاقوامی کھلاڑیوں کو ہرایا. 2018 میں آپ نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا. آپ نے ٹیم چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی اور ملک کے لیے اعزازات حاصل کیے. مجموعی طور پر آپ نے 2010 سے اب تک 5 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں. کھیل اسکواش کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فرحان محبوب کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. مولانا طارق جمیل. مولانا طارق جمیل 1953 میں پیدا ہوئے. تعلیم کے حصول کے بعد آپ ایک مذہبی اسکالر، مصنف اور استاد بن گئے. آپ نے گلدستہ اہل بیت کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی. آپ فیصل آباد میں حسین گرامر اسکول اور مدرسے کے نام سے ایک اسکول چلاتے ہیں جس کی مختلف شہروں میں مختلف شاخیں ہیں. آپ کے نام سے لاہور میں بچوں کے لیے سیرت کا ایک منصوبہ بھی چلا رہے ہیں. آپ غریب طبقے تک رسائی حاصل کر کے غریب مریضوں کے اندراج اور غریب مریضوں کو بلا معاوضہ ہسپتال چھوڑنے اور واپس پہنچانے کے لیے فری ایمبولنس سروس بھی فراہم کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ تمام دنیا میں خطبات دے چکے ہیں اور تمام عالم میں اسلام کے نمائندہ ہیں. آپ نسلی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حامی ہیں. مذہبی اسکالر کی حیثیت سے آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مولانا طارق جمیل کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. جناب عبد الماجد قریشی. جناب عبد الماجد قریشی پشاور سے تعلق رکھنے والے سماجی خدمات میں متحرک اور فلاحی کاموں میں سرگرم ایک قابل تقلید نوجوان ہیں. 2010 میں جامعہ پشاور سے کمپیوٹر سائنس میں اپنی ڈگری کی تکمیل کرنے اور ایک انجینئرنگ کمپنی میں بطور IT پروفیشنل خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے 2014 میں اپنی تنخواہ سے پشاور کے غریب اور بے گھر لوگوں کو غذا فراہم کرنے کے مشن کا آغاز کیا.
آپ طرز فاؤنڈیشن کے نام سے ایک غیر منافع بخش تنظیم کے بانی ہیں جو زیادہ تر پشاور میں رہنے والے خیبر پختونخوا کے ہزاروں ضرورت مند افراد کو نقد رقم، غذا، کپڑوں، دواؤں اور علاج میں معاونت کی صورت میں مدد فراہم کرتی ہے، جن میں زیادہ تر بیوائیں، یتیم، مریض، معذور افراد، بے گھر، ضعیف شہری اور کم مہارت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ رفاع عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالماجد قریشی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب محمد فہیم 1953 میں لیکر آرٹ سے منسلک ایک معروف خاندان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ جندری کا کام یا لیکر ورک ایک صدیوں پرانا ہنر ہے۔ آپ کے فن پاروں کی نمائش الحمرا آرٹ کونسل، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر، امریکی سفارت خانے، آسٹریلین، برطانوی اور کینیڈین ہائی کمیشنز وغیرہ میں ہو چکی ہے۔ آپ کئی سربراہان مملکت کو بھی اپنا کام تحفتاً پیش کر چکے ہیں، جن میں برطانیہ کی ملکہ اور فرانس کے سابق صدر محترم فغانسو مترا بھی شامل ہیں۔ فن جندری کا کام کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد فہیم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ Late Dr. Tariq Shafi. Dr. Tariq Shafi graduated from the King Edward Medical College, and after initial postgraduate years at the Mayo Teaching Hospital, Lahore, he continued to complete his training in hematology and bone marrow transplant in Riyadh, Saudi Arabia and UK, where he finally settled. Keen on promoting modern diagnostics in Pakistan, he worked with the Royal College of Pathologists, UK and Chughtai Lab, Pakistan, and established with his colleagues the British Association of Pakistan Pathologists and became its chairman. He actively promoted and participated in the events and facilitated the clinical attachments and mentoring for their juniors in the UK. During the COVID-19 pandemic, his call for duty never made him think of himself. He notably demonstrated as he continued his patient telephone clinics despite having developed COVID-19 associated with breathing difficulties. He passed away after 6 weeks' battle to COVID-19. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Tariq Shafi, late, the award of Star-e-Qaid-e-Azam posthumous. His widow will receive the award. Mr. Richard Jerry Horwitz. Mr. Richard Horwitz is a U.S. national. He's the founder-director of Family Educational Services Foundation, a non-profit educational foundation operating in Pakistan since 1989. He has lived in Pakistan for the past 31 years, devoting his life to the education and empowerment of deaf children, and pioneered a network of 7 schools and colleges for the deaf in 7 cities across Pakistan, committed to meet the need for academic and vocational education. In 2013, his foundation was appointed to the United Nations as special consultative status to the Economic and Social Council in recognition of its achievements in the field of deaf education. His holistic program provides education, skills training, teacher development, and parent support, and has assisted over 1,000 deaf youth to obtain gainful employment. In 2017, under his leadership, the groundbreaking Pakistan Super League Learning Unit project was implemented, whereby low-cost computer units loaded with PSL educational content
was set up in 1,000 classrooms across 95 cities of Pakistan. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Richard Jerry Horvitz the award of Star-e-Khidmat. Ms. Jane Teller. Ms. Teller is a prominent, well-known and credible Danish author whose services to the human rights include activism for the oppressed people of Indian-occupied Jammu and Kashmir, as well as people of Palestine, in addition to other issues where Muslims in general are concerned. In 2004, she wrote a book titled War, What If It Were Here, on human rights violations of the people of IOJ&K by the Indian security forces, and has continued to write and speak publicly on the same. She has spoken vehemently in support of the rights of the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir at events organized by the Pakistan Embassy with both Danish and Pakistani audience. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Ms. Jane Teller the award of Tamgha Pakistan. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کے دوسرے سیشن کا اختتام کیا جائے.